قرآن کریم میں جن چیزوں پر غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے ان میں پرندے بھی شامل ہیں۔ چنانچہ سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن ما یمسکہن الا الرحمن انہ بکل شیء بصیر، کیا یہ پرندوں پہ غور نہیں کرتے کہ خلا میں ان کو کون روکتا ہے؟ رحمان ہی ہے تو جو ان کو روکتا ہے نا۔ اڑتے ہیں، وہ اڑنے کا سکل، یہ آرٹ ان کی جبلت میں کس نے ڈالا؟ اللہ تعالیٰ نے ڈالا۔ تو پرندے وہ چیز ہیں جن پر ہمیں غور و فکر کی دعوت قرآن کریم میں دی گئی ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ ہمارا ایمان اللہ کی ذات پر بڑھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر تم اللہ کی ذات پر اس طرح توکل کرو جس طرح توکل اور بھروسہ کرنے کا حق ہے، تو تمہیں اسی طرح رزق دیا جائے جس طرح پرندوں کو رزق دیا جاتا ہے۔ صبح جب اٹھتے ہیں خالی پیٹ ہوتے ہیں، لیکن جب گھر وہ واپس آتے ہیں تو ان کے پیٹ بھرے ہوتے ہیں۔ لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماسا وتروح بطانا۔ تو اس طرح حدیث نبوی میں بھی ہمیں پرندوں پر غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے، اس لحاظ سے کہ جب ہم ان کی تخلیق کو دیکھتے ہیں تو ہمارا اللہ کی ذات پر ایمان بڑھتا ہے۔ قرآن کریم میں سیدنا داؤد علیہ السلام کا ذکر ملتا ہے۔ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 79 ہے 79، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ بِالطَّيْرِ وَكُنَّا فَاعِلِينَ، ہم نے داؤد علیہ السلام کے ساتھ پہاڑوں کو اور پرندوں کو مسخر کر دیا تھا کہ وہ تسبیح کرتے تھے۔ سورہ صاد میں ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ پہاڑ تسبیح کرتے اور پرندے اکٹھے ہو جاتے، جبکہ سورہ انبیاء سے یہ واضح ہو رہا ہے کہ پرندے بھی اللہ کی تسبیح کرتے تھے۔ تو اس طرح سیدنا سلیمان علیہ السلام اور سیدنا داؤد علیہ السلام یہ دو وہ انبیاء ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے پرندوں کی بولیاں سکھا دی تھی۔ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ۔ داؤد علیہ السلام کے سلیمان علیہ السلام وارث بنے تھے، اور انہوں نے کہا تھا کہ اے لوگو ہمیں پرندوں کی بولیاں سکھا دی گئی۔ یہ داؤد علیہ السلام نے یعنی سلیمان علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ مجھے پرندوں کی بولیاں سکھا دی گئیں، جمع کا صیغہ بولا۔ اس سے اغلب امکان یہ ہے کہ داؤد علیہ السلام بھی یہ بولیاں سمجھتے تھے۔ تو بہرحال سلیمان علیہ السلام کے حوالے سے تو ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ ایکسٹرا معجزات عطا کیے تھے، جس طرح ہوائیں ان کے تابع تھی، جنات چرند پرند ان کے تابع تھے۔ تو بہرحال سلیمان علیہ السلام یا سلیمان اور داؤد علیہ السلام دونوں کو اللہ تعالیٰ نے پرندوں کی بولیاں سکھا دی تھی، یہ بھی اللہ کی قدرت ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام وہ مٹی کا پتلا پرندے کی شکل کا بناتے تھے، اس میں پھونک مارتے تھے، پرندہ بن کے اڑ جاتا تھا، اس پر بھی غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ذر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تعلیم دیتے تھے پرندوں کے ذریعے، وَمَا يَتَقَلَّبُ فِي السَّمَاءِ طَيْرٌ إِلَّا ذَكَّرْنَا مِنْهُ عِلْمًا، پرندوں کو دیکھتے تو اس سے ہمیں کوئی نہ کوئی عبرت کی چیز بتاتے۔ ہم ہیں کہ ہم مظاہر فطرت پر غور ہی نہیں کرتے۔ جتنا زیادہ ہم ان چیزوں پر غور کریں گے اتنا ہی زیادہ ہمارا اللہ کی ذات پر ایمان بڑھے گا، محبت بڑھے گی۔ اور اگر یہ کیفیت نہیں ہے تو پھر یہ ایک المناک بات ہے۔ بندہ مومن کے بارے میں تو یہ ہوتا ہے کہ وہ غور و فکر کرتا ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، آسمان و زمین کی پیدائش میں، رات اور دن کے آنے جانے میں اہل عقل کے لیے نشانی ہے۔ پھر وہ جب غور و فکر کرتے ہیں بیٹھے کھڑے لیٹے ہر حالت میں، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تم نے ان کو باطل نہیں پیدا کیا۔ حدود کا بیان قرآن کریم میں ملتا ہے کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام نے جب اپنی افواج کو، گروہ کو اکٹھا کیا تو ایک حکم تھا کہ سب آئیں۔ اب یہ بغیر اطلاع کے حدود غائب ہو گئی۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام کو اس کی اس حرکت پر، اس عمل پر غصہ آیا۔ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ، جب سر چوٹ کیا تو دیکھا کہ ہدہد غائب ہے، کہا مجھے نظر نہیں آ رہی ہیں، وہ غائب ہے۔ پھر ساتھ ہی پھر کہا لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، میں تو اس کو سخت سزا دوں گا، یہ ذبح کر دوں گا، یا پھر کوئی اپنا ریزن لے کر آئے۔ یہ انبیاء کی سیرت ہے، یہ نہیں
کہ اگر کوئی غلطی کرے تو اس کے لیے معافی کا کوئی دروازہ ہی نہیں کھلا ہوا، کیا اگر کوئی اس کو سالڈ ریزن ہوا تو معافی مل جائے گی، وگرنہ سزا بھگتے گا۔ تھوڑی دیر بعد حدود آ گیا، فمکث غیر بعید فقال احطت بما لم تحط به وجئتک من سبأ بنبأ یقین۔ حدود کے اس عمل سے پتہ چلتا ہے کہ چرند پرند بھی سیدنا سلیمان علیہ السلام کے تبلیغی کاموں میں ان کی معاونت کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ جو معجزانہ طاقتیں عطا کی ہوئی تھیں، ان سے وہ اللہ کے دین کی اشاعت کا کام لیتے تھے۔ اب دیکھیں نا حدود نے آ کر کیا ان کو خبر دی ہے کہ ملک سبا سے میں آیا ہوں، وہاں پر ایک خاتون جو ہے ان کی ملکہ ہے، اس کے بعد پاس بہت بڑا تخت ہے، سورج کی وہ پوجا کرتے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ ہم انویسٹیگیٹ کریں گے، اگر تمہاری یہ خبر درست ہوئی تو ٹھیک ہے، وگرنہ سزا ملے گی۔ بہرحال انویسٹیگیشن ہوئی، اس کی خبر درست ہے، آگے پھر وہ لمبا واقعہ سورہ نمل میں بیان ہوا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں نا، یہاں حدود کا ذکر ہے تو اس کے ذکر سے کیا سبق مل رہا ہے کہ اللہ کی توحید پرندے اشاعت کرنے میں، توحید کو پھیلانے میں کردار ادا کر رہے ہیں۔ توحید کو یہ گوارا ہی نہیں تھا کہ اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر، ہدہد کو یہ گوارا ہی نہیں تھا، ہدہد کو یہ برداشت ہی نہیں تھا کہ اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کی جائے۔ اسی طرح سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ملتا ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عرض کی کہ یا اللہ، یہ جو زندہ کرنے کا پروسیس ہے یہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کیسے ہوتا ہے۔ ایمان تو تھا نا، اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ اگر ابراہیم علیہ السلام کا دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان نہیں تھا تو پھر کس کا ہونا ہے؟ وہ ہم سے زیادہ اس بات پر ایمان رکھتے تھے۔ صرف سوال یہ تھا کہ انا کیسے، فنکشن کا جو طریقہ ہے وہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ البقرہ میں آتا ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، وہ وقت یاد کرو کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرے رب مجھے دکھا آپ مردوں کو کیسے زندہ کرتے ہو۔ قَالَ وَلَمْ تُؤْمِنْ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تمہارا ایمان نہیں ہے؟ قَالَ بَلَىٰ، یا اللہ پاک ایمان تو ہے، وَلَٰكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، لیکن میرے دل کو اطمینان ہو۔ یہ پروسیس دیکھو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ، 4 پرندے لے لو، فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ، ان کو اپنے آپ سے مانوس کر لو، فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ پھر ان کے ٹکڑے کر دو، ٹکڑوں کو پہاڑوں پہ رکھ دو، پھر بلانا، وہ تمہارے پاس تگ و دو کرتے ہوئے آ جائیں گے۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا۔ تو یہاں پر پرندوں کے ذکر سے ہمیں عقیدہ آخرت کا سبق دیا گیا، اور سورہ فیل میں بھی پرندوں کے جھنڈوں کا ذکر ہے کہ جب ابرہا طاقت کے نشے میں چور ہو کر اللہ کے گھر کو گرانے کے لیے نکل پڑا تو پھر کیا ہوا؟ سورہ فیل میں اللہ تعالیٰ فرماتی ہے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا ان کے پلان کو غارت نہیں اللہ تعالیٰ نے کر دیا؟ وارسل علیہم طیرا ابابیل، ان پر جھنڈ در جھنڈ پرندے بھیجے، ترمیہم بحجارۃ من سجیل، جو ان پر پتھروں کے بنے ہوئے کنکر پھینکتے تھے، فجعلہم کعصف مأکول، اللہ نے ان کو کھائے ہوئے بس کی طرح کر دیا۔ یہاں پر محترم ناظرین ایک بات ذہن میں رکھیں، ابابیل ہم جس پرندے کو کہتے ہیں عربی میں ابابیل، اس کا یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ ابابیل سے مراد یہاں گروپس ہے، اور بعض دفعہ ایک لفظ کا مطلب ایک زبان میں اور ہوتا ہے اور دوسری زبان میں اور ہوتا ہے۔ اس کی دوسری مثال لفظ شراب ہے۔ عربی میں شراب مشروب کو کہتے ہیں، ہر وہ چیز جو پی جائے، اردو میں شراب وہ چیز جو نشہ دے اس کو کہتے ہیں۔ تو عربی میں شراب اور ابابیل کے معنی اور ہیں، اردو میں اور ہیں۔ یہ تورید کے ذریعے لفظ اردو میں لائے گئے ہیں، اس کو ہم تورید بولتے ہیں۔ ورد یورد تورید، کسی غیر زبان کے لفظ کو اردو کی زبان کا لفظ بنا دینا۔ تو بہرحال یہاں اللہ کی قدرت کا شاہکار جو ہے نا وہ پرندوں کو قرار دیا گیا ہے کہ پرندے اللہ کے حکم کے تابع ہو کر کس طرح انہوں نے ابرہا اور اس کے لشکر کو تباہ و برباد کر دیا، اور وہ پھر جو کنکر پھینکتے تھے اس میں وہ کیمیائی والے اثرات تھے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن کریم نے ہمیں پرندوں پر بھی دعوت فکر دی ہے، جو اللہ کی مخلوق ہیں، ان کے رنگوں کو دیکھیں، ان کی آوازوں کو دیکھیں، ان کے رہن سہن کو دیکھیں، پھر اس کے ساتھ ان کا جو قرآن کریم میں ذکر ہے اس پر غور کریں، حدیث رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی ذکر ہے
اس کو دیکھیں، غور کریں، اس سے ہمارا ایمان بڑھتا ہے، اللہ کے ساتھ ہماری محبت بڑھتی ہے، یقین بڑھتا ہے، توکل بڑھتا ہے، توحید اور مزید راسخ ہو جاتی ہے، اللہ کی قدرت سمجھ میں آتی ہے۔ پرندوں پر بھی رحم کرنا چاہیے، ان پر بھی صدقہ جاریہ کا ایک ذریعہ موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی آدمی کوئی درخت لگاتا ہے یا کھیتی لگاتا ہے اور اس سے یہ جانور، حتیٰ کہ آپ نے فرمایا درندے یا پرندے کھاتے ہیں تو انسان کے لیے صدقہ ہو جاتا ہے۔ تو پرندوں پر خرچ اس طرح کرنا کہ ان کو اناج ڈالنا، درخت لگا دینا کہ اس پر سے وہ پھل کھائیں گے اس نیت سے، تو یہ بھی صدقہ ہے۔ اسلام دیکھیں نا دین فطرت ہے، دوسری خلائق پر بھی رحم کرنے کی جو ہے نا وہ تعلیم ہمیں قرآن کریم جو ہے وہ دیتا ہے۔ اسی طرح کوے کا ذکر ہے سورہ المائدہ میں، جب قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا اور قابیل کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں حابیل کو کیسے دفن کروں، کیسے دفناؤں یا کیا کروں اس کی ڈیڈ باڈی کا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے کوا بھیجا، وہ ایک کوے کو جو ہے نا زمین میں کریت کے دبا رہا تھا۔ فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض لیریہ کیف یواری سوءۃ اخی قال یا ویلتى اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب فاواری سوءۃ اخی فاصبح من النادمین۔ اب ایک تو کوے کے ذریعے جو ہے اس کو جو تعلیم دی گئی قابیل کو، اس کی تحقیر بھی کی گئی ساتھ کہ تو اس پرندے سے بھی کیا گزرا ہے، کیونکہ اس نے قتل کیا ہوا تھا نا۔ تو یہ تعلیم کا جو سورس کوے کو بنایا گیا، اس میں بھی اس کے لیے سبق تھا کہ تیری سوچ بڑی چھوٹی ہے، تجھ میں معاملہ فہمی نہیں ہے۔ اور دوسرا پھر جب اس نے اس کو دیکھا کوے کو، تو کہتا ہے میرے اوپر افسوس ہے، میں تو اس کوے سے بھی گیا گزرا ہوں، کہ پھر وہ شرمندہ ہوا، لیکن وقت گزر چکا تھا، اس نے توبہ پھر بھی نہیں کی۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب بھی کوئی قتل ہوتا ہے تو اس کے جرم میں قابیل جو ہے وہ بھی شامل ہے، اس کے گناہوں کی لسٹ میں اضافہ ہو رہا ہے۔ تو بہرحال محترم ناظرین، ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن کریم ہمیں پڑھتے رہنا چاہیے۔ قرآن کریم نے جن چیزوں پر غور و فکر کی دعوت دی ہے ان پر غور و فکر کرنا چاہیے، اس سے ہمارا ہی فائدہ ہے، ہمارا ایمان بڑھتا ہے۔ ہم اگر اقبال کو دیکھیں نا، تو اقبال نے پرندوں میں سے خاص طور پر عقاب کو، شاہین کو لیا ہے، اور اس کے حوالے سے اقبال کے جو ہے نا وہ بہت زیادہ جو ہے نا اشعار بھی موجود ہیں۔ اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ خودداری کا سبق دی ہے کہ پرواز انسان کی اگر رزق سے متاثر ہو تو اس رزق کو چھوڑ دے۔ شاہین کی تعریف کرتے ہوئے اقبال نے بہت زیادہ اشعار کہیں۔ گزر اوقات کر لیتا ہے یہ کوہ بیاباں میں، کہ شاہین کے لیے ذلت ہے کار آشیاں بندی۔ شاہین کبھی پرواز سے تھک کر نہیں گرتا، پردم ہے اگر تو خطرہ تو نہیں خطرہ افتاد۔ شاہین کبھی پرواز سے تھک کر نہیں گرتا، پردم ہے اگر تو نہیں خطرہ افتاد۔ پرواز ہے دونوں کی سی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور ہے شاہین کا جہاں اور۔ الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں، لیکن ملا کی اذان اور ہے، مجاہد کی اذان اور۔ پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور ہے شاہین کا جہاں اور۔ نوا پیرا ہو اے بلبل کہ ہو تیرے ترنم سے، کبوتر کے تن نازک میں شاہین کا جگر پیدا۔ یہاں بھی اللہ نے اقبال نے جو ہے نا وہ ایک سبق دیا ہے کہ بعض دفعہ کسی کی ترغیب سے کسی کی سوچ درست ہو سکتی ہے، اگر یہ ترغیب، تعلیم، تدریس بے فائدہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ انبیاء کو کیوں حکم دیتے کہ وہ تبلیغ کریں؟ تربیت، تعلیم ہے، بعض دفعہ ہوتا ہے کہ نتیجے نہیں ملتے، بڑے کم ملتے، نتائج ملتے تو ہیں نا، تھوڑے ملتے ہیں، بڑا یہ مشقت طلب کام ہے۔ تو یہی اقبال کہتا ہے نوا پیرا ہو اے بلبل کہ ہو تیرے ترنم سے، کبوتر کے تن نازک میں شاہین کا جگر پیدا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے انما نسمۃ المؤمن طیر یعلق فی الجنہ، جنت میں بندہ مومن کی جو روح ہے وہ پرندہ بن کے لٹکتی ہے، اڑتی ہے۔
حتیٰ یرجعہ اللہ الی جسدہ یوم یبعثہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ جس دن اس کو زندہ کرے گا اس کے جسم کی طرف لوٹا دے گا۔ ایک اور روایت میں کہ یرزقون من ثمر الجنہ، اس کو جنت کے پھلوں سے رزق دیا جاتا ہے۔ تو مؤمنین کی جو ارواح ہیں وہ جنت میں پرندوں کی شکل میں ہیں، اور ایک اور روایت میں ہے کہ شہداء کی ارواح سبز پرندوں کی شکل میں۔ تو ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم پڑھنے اور جن چیزوں پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں غور و فکر کی دعوت دی ہے ان پر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سے صحیح محبت لگن عطا فرمائے، اور سنت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں اس کو سمجھنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اس قرآن کو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے حجت اور دلیل بنائے، ذریعہ نجات بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جن کا قرآن کریم سفارشی ہو۔ قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ ہمارا سفارشی بنائے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔